ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں چلتے پھرتے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا ودودو کو پڑھنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں یہ محبت کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے جو آپ نے ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں کرنا ہے۔ صرف 33 بار آپ نے یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب جو خاص ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس میں کسی کو کچھ کھلانا بھی نہیں ہے، کسی کو کچھ پلانا بھی نہیں ہے۔ جو شخص محبت کے وظیفے کی تلاش کر رہے تھے نا کہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرے، یوں وظیفہ پڑھیں یوں ہی کام ہو جائے، بس وہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں ہر دعا بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ جب ظالم مظلوم پر ظلم کرتا تھا تو وہ اس مہینے کے اندر رک جاتے تھے، کہیں جو ہیں وہ مظلوم ہمارے لیے بد دعا نہ کر دے کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ جو بندہ جس کے لیے بھی جو دعا کرتا ہے اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جو لوگ سالہ سال یا ودودو کا ورد کرنے والے ہیں صرف ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ بھی ورد کر کے دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور آگے ماہ رمضان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، یہ میرے غلاموں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے مہینے میں اللہ کے اس اسم پاک کو پڑھ کر اس کی بارگاہ سے جو کچھ مانگیں گے اور جس کے دل میں چاہیں آپ محبت داخل کرنا چاہیں اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 33 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے یا اللہ میری زندگی کی خطائیں، میری زندگی کی غلطیاں تو ساری معاف فرما دے۔ آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کلمات آپ نے صرف اتنا سا جملہ ہے یہ بھی پڑھنا، جیسے یا ودودو پڑھیں گے نا اسی طرح۔ اب ترتیب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، اسی ترتیب کے مطابق اگر آپ عمل کو کرتے ہیں تو آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، ہمیشہ کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی، اور بار بار آپ کو اس طرح کے وظیفے کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی کہ آپ کو بار بار محبت جو ہے وہ ختم ہو جائے، نفرت جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اب ہمیشہ کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے گھروں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کے دل میں محبت پیدا ہو، ہر جگہ آپ کی عزت ہو، لوگ آپ کا احترام کریں، لوگ آپ سے محبت کریں، تو پھر آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا۔ جو لوگ یہ بار بار شکوہ کرتے ہیں ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ایک مرتبہ اس عمل کو بھی تو کر کے دیکھیں نا۔ یہ جو موقع ہے ہمارے پاس، ہم اس موقع کو تو غنیمت سمجھ کے دیکھیں نا۔ تو اس ماہ رجب کے مہینے میں اس عمل کو جب ہم اس ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے صرف اور صرف 33 مرتبہ، دیکھیں یہ اس میں مبارک جو بتانے جا رہا ہوں یہ مخلوق خدا کو تسخیر کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔ جو لوگوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ہر کوئی محبت اور عزت سے پیش آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی بچہ ہے نافرمانی کر رہا ہے، کوئی بچی نافرمانی کر رہی، بے ادبی کر رہی ہے، یا اسی طرح شادی ہونے کے بعد بیوی اس سے خلوت کرنے سے جو ہے وہ نظام جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا چل رہا ہے، شادی کے بعد اکثر میاں بیوی کے درمیان نچاکیاں ہوتی رہتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو اس طرح کے جتنے مسائل ہوں گے آپ کے گھر کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اسی طرح ہاتھ کی انگلیوں پر سب سے پہلے یہی اسم مبارک پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملایا جائے تو ان کی تعداد تقریباً اس قریب تک 30 تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ نے ساتھ چھوٹی انگلی یا شہادت والی انگلی پہ اگلی بھی 3 بار پڑھ لینا، تو اسی طرح آپ کا یہ 33 بار ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے،
ٹھیک ہے، اور پورے ہاتھ کی ساری انگلیوں پہ، انگوٹھوں کو بھی 3 مرتبہ، اس کے بھی 3 مرتبہ شمار کرنا ہے۔ دوبارہ پھر آپ جب شہادت والی انگلی پہ پہنچیں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کی یہ 33 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کلیئرلی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو آپ نے سب سے پہلا اس میں مبارک یہی پڑھنا ہے، اور جو ترتیب بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیے گا کس قدر آپ کو ملتی ہیں۔ اب آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعا کرنی ہے، یا اللہ جو بھی میرے معاملات خراب ہیں، جو جھگڑے ہیں وہ تو دور فرما دے، اور جتنی بھی انشاءاللہ تمہارے درمیان ایسی چیزیں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور دیکھیں یہ عمل، اس کے علاوہ اور بڑے فائدے اس سے مل جاتے ہیں، یعنی کہ تنگ دستی، مفلوجی اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں بار بار ایسے مسائل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے حقیقتاً دشمن بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی یا ودودو کا مطلب ہی ہے محبت کرنے والے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے استغفار، اس کو آپ جب پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اسی ترتیب کے ساتھ ہی درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ ترتیب آپ نے تینوں بار یہی رکھنی ہے کہ شہادت کی انگلی سے شروع کرنا ہے اور شہادت کی انگلی پر ہی ختم کرنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہی ترتیب سب سے بہترین ترتیب ہوتی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب آپ نے پہلا اس میں مبارک پڑھا، دوسرا اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہوگا، دوسرا آپ نے پڑھنا ہوگا درود پاک۔ درود پاک اب آپ نے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہی درود پاک پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اس درود پاک کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا فوراً نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر لوگ جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ اس مہینے کا ادب کرنے والوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان کو دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے، نہ ہی قبر میں، نہ ہی حشر میں ان کو تنہا چھوڑا جائے گا۔ دیکھیں بیت المقدس میں ایک نا بڑی عبادت گزار عورت رہتی تھی، جب رجب کا مہینہ آتا تھا نا وہ ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے صرف 12 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا کرتی تھی، ریشم کے لباس کو اتار دیتی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی تھی۔ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے لباس میں دفن کر دے۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تو کہا، اے میرے بیٹے تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ میں تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو نہ پایا، حیران ہوا، سخت رویا۔ اس دوران اس نے ایک آواز سنی، ندا دینے والا کہنے لگا، کیا تو نہیں جانتا کہ جو شخص ہمارے مہینے رجب کی تعظیم کرے گا ہم قبر میں بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتے؟ تو دنیا ہے، قبر میں مرنے کے بعد بھی وہ شخص تنہا نہیں رہتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے قرب مل جاتا ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا، اسی طرح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں درود ابراہیم۔ دیکھیں پڑھنے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، کوئی 5-7 منٹ کا عمل ہے، 5-7 منٹ اگر آج 10 منٹ آپ دے دیتے ہیں اس عمل کو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ شاید اتنا آپ کو 1000 بار بھی یا ودودو پڑھنے سے فائدہ نہ ہو جتنا اس طرح پڑھنے سے آپ کو فائدہ اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب آپ نے صرف اس شخص کا تصور کرنا ہے جس شخص کے آپ دل میں آپ نے اپنی محبت کو اجاگر کرنا ہے، اپنی محبت کو پیدا کرنا ہے اسی طرح آپ نے دیکھیں جیسے جیسے آپ یہ عمل پڑھنا شروع کریں گے نا، آپ نے شروع میں ہی جب درود پاک پڑھنے لگنا ہے نا، آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر درود پاک شروع کرنا ہے، تو آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کا تصور کر لیں گے تو یعنی کہ آپ اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا تصور کر لیں۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی تابع دار رہے اور دل کے ساتھ اس کے ساتھ وفا کرے تو وہ بندہ اس عمل کو کرے۔ اگر یہ عمل پانی کے اوپر، چینی کے اوپر پڑھ کر، میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کر کھلا سکتے ہیں تو ضرور کھلا دے، اس سے محبت پھر ہمیشہ قائم رہے گی۔ دیکھیے یہ تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا اس مہینے میں، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ آپ کو کئی چلوں سے بچا دے گا۔ یعنی کہ جو لوگ چلا کرنے والے ہیں، جتنی ان کے عمل کے اندر تاثیر ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے عمل کے اندر تاثیر و طاقت ہوگی۔ بعض رشتہ داروں میں بھی اس طرح کی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اولاد میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں رہتی، بیوی میں شوہر کی اطاعت اور تابع داری نہیں رہتی، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردیاں کا نہ ہونا، یہ تمام چیزوں کے لیے، الفت اور محبت کے لیے، ہر جائز حق ادا کروانے کے لیے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا تمام چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی۔
جائیں گی اور تمام حق آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس کے بعد اسی ترتیب کے ساتھ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر اسی طرح جیسے شہادت والی انگلی سے شروع کیا تھا یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور شخص کے اگر کھلا سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ تصور میں اس کے دل پہ دم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اگر جائز ہے تو، ناجائز کے لیے کریں گے تو حرام ہوگا۔ کسی عورت کے لیے خواہ مخواہ اس کو اپنے پیچھے کسی اور بندے حرام رشتے کے لیے نہیں کرنا، صرف جائز رشتوں کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ بے پناہ ایک ہی دن کے اندر فائدہ ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔